وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس وقت اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کہ یا اللہ پانی کا انتظام نہیں ہے تو پانی نصیب فرما دیجیے۔ بارش کے لیے دعا مانگنا، پانی کے لیے دعا مانگنا یہ مسنون عمل ہے، انبیاء مانگتے رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی دعا کرتے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا کی، درخواست کی کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہے، مہربانی فرمائیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کی اور بارش شروع ہو گئی۔ جمعے والے دن شروع ہوئی بارش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اسی وقت تر ہو گئی، بارش ایسے موسلا دار شروع ہو گئی، اور پھر پورا ہفتہ جمعے سے جمعے تک بارش ہوتی رہی، اور پھر وہی بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو مکانات گر رہے ہیں، لہذا درخواست یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لے، اب جہاں ضرورت ہے پہاڑوں پر وادیوں پر وہاں بارش ہو، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، ایسے اشارہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، بادل جو ہے وہ چھٹ گئے، آسمان بالکل صاف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والاودیہ ومنابت الشجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کیا اللہ کہ جہاں وادیوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، پہاڑوں پر، اور جہاں جہاں درختوں کی جڑوں پہ، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں اس بارش کو لے جائیں۔ تو دعا کا معمول ہونا چاہیے اور خصوصیت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے بارش کے لیے۔ آج کل بھی موسم بہت گرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بارش نصیب فرمائے۔ ہوائیں تو ابھی آج سے یہ جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے خوشخبری ہے، اور خبریں بھی اس طرح کی ہیں کہ بارشیں ہوں گی، تو جس علاقے میں بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر والی بارش نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں ضرورت ہے اللہ پاک وہاں نصیب فرمائے۔ تو فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بھی آئے، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ پانی کی بہت قلت ہے، پانی نہیں ہے، لہذا دعا فرمائیں۔ تو فرمایا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ پانی کا انتظام فرما دیجیے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا اس پتھر پہ ماریں۔ یہ خاص پتھر تھا جو کہ چکور تھا، اور اس کے اطراف سے چاروں اطراف سے تین چشمے جاری ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، اپنی لاٹھی ماری، تو تین چشمے ہر طرف سے جاری ہو گئے، اور چونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 12 بیٹے تھے اور 12 قبیلے بن چکے تھے، اس لیے ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جو ہے وہ علیحدہ اس کا انتخاب کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے۔ اب وہ خاص پتھر تھا، یا جہاں بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے جب جاتے تو آگے جس پتھر پہ بھی لاٹھی مارتے وہاں سے چشمے پھوٹ پڑتے۔
اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہنچتے اور آگے جو ہے نا وہی پتھر پہلے سے اللہ پاک کی رحمت سے پہنچ جاتا، وہ پتھر پہلے سے وہاں پہ موجود ہوتا، تو وہ پتھر خاص تھا اور اس پتھر پہ لاٹھی ماری جاتی۔ قد علم کل اناس مشربہم، یقیناً جان لیا لوگوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو، ہر کسی نے اپنے چشمے کو پہچان لیا کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، تاکہ ان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو قبیلوں کا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، پھر انہیں یہ کہا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ پاک کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے قابل ہے جب تم نے یہ کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ پہلے ہر طرح کی چیزیں وہ کھاتے تھے، اب وادی تی کے اندر میدان تی میں جب پھنس گئے تو اس وقت پھر یہ کہنے لگے کہ ہم کیا کریں، ہمارے کھانے کے لیے یہ بس من و سلوہ ہے، تو یہ کھا کھا کے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے یہ دعا کریے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، من بقریہا، سبزیاں ترکاریاں، وقصائہا، ککڑیاں، وفومیہا، اور گندم اور لہسن، فوم کے دونوں معنی آتے ہیں، گندم بھی لہسن بھی، وعدسیہا، مسور دالیں، وبصلیہا، اور پیاز، تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے تاکہ ہم سلاد بھی بنائیں اور تڑکا شڑکا لگائیں، سلاد بنا کے تو پھر جو ہے نا ہم کھائیں اور منہ کا ذائقہ اچھا ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم طلب کرتے ہو، اس چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہو کہ جو گھٹیا ہے وہ لینا چاہتے ہو اور جو اعلیٰ ہے اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، گھٹیا کو خیر کے بدلے اعلیٰ کے بدلے لیتے ہو۔ جیسے قرآن پاک اعلیٰ ہے، قرآن سب کتابوں سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو قرآن نصیب فرمایا ہے، تو جو بندہ قرآن کی طرف نہ آئے اور گھٹیا چیز کی طرف چلا جائے، تو گھٹیا کیا ہے؟ گھٹیا ہے من گھڑت قصے، من گھڑت قصے، جیسے واعظ جو ہیں وہ من گھڑت قصے سناتے رہتے ہیں اور قرآن نہیں سناتے، اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، قرآن کے قریب مت آنا، اور من گھڑت کہانیاں اور من گھڑت قصے وہ سناتے ہیں۔ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اہبطوا مصرا، پھر آس پاس کے کسی شہر میں تمہیں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، آس پاس کی بستی میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، جاؤ اترو، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے سوال کیا، تمہیں یہ چیزیں وہاں سے مل جائیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر ٹھپا لگا دیا گیا ذلت اور مسکنت کا، کہ یہ قوم چونکہ انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے، یہ یہودی قوم ایسی تھی جنہوں نے ناشکری بھی کی، انبیاء کا قتل بھی کیا، نافرمانی پہ نافرمانی، تو اس لیے فرمایا کہ ذلت کا، مسکنت کا اور ہمیشہ کے لیے رسوائی کا ٹھپا لگا دیا گیا ان کے اوپر۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، لہذا یہ لوٹے اللہ پاک کا غضب لے کر۔ چنانچہ یہی حالت ہے کہ یہودی جو ہیں آج ملٹی نیشنل کمپنیاں، ان کے مالک یہودی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہودی جب بھی بندوق چلاتا ہے تو وہ عیسائیوں کے کندھے پہ رکھ کے چلاتا ہے، اسرائیل ہے تو امریکہ کے سہارے سے چلاتا ہے۔ ان کی ایسی وقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، تو جو بندہ ناشکری پہ ناشکری کرتا رہے تو پھر اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ وجہ اب بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو ذلیل کیوں کیا گیا۔ فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، ناشکری کرتے رہے، انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
اور انبیاء کا قتل کرتے رہے جو کہ ہے ہی ناحق، ناحق قتل کرتے رہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، ان کے عصیان کے سبب، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. چنانچہ آج بھی ایسے ہی ہے، جو بندہ بھی عمل نہیں کرتا، دین اسلام پہ عمل نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ذلت مسلط کر دیتے ہیں. چنانچہ وہ ظاہری طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی، کھرب پتی ہے، لیکن وہ سکون کی، چین کی نیند نہیں سو پاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نیند، سکون، چین اس سے چھین لیتے ہیں، اور وہ ہر وقت جکڑا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ کروڑوں روپیہ ادھر سے لینا ہے اور کروڑوں روپیہ ادھر دینا ہے. وہ اسی ٹینشن میں رہتا ہے، ہر وقت اسی ٹینشن میں رہتا ہے، پریشانی میں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے اور آخرت کو سامنے رکھتا ہے، فرمایا یہ دنیا اس کے لیے سمیٹ دی جاتی ہے، دنیا اس کے لیے سمیٹ دی جاتی ہے اور دنیا اس کے لیے آسان بنا دی جاتی ہے، اور اس کے تمام کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکتیں نصیب فرماتے ہیں. اور اس کے سامنے دنیا آتی ہے ذلیل ہو کر رسوا ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے. اور جو بندہ دوڑ لگاتا ہے دنیا کی خاطر، دین کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے اور اس کے کام بنتے نہیں ہیں، پریشانی میں رہتا ہے، ہمیشہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کام نہیں اس کے بنتے. فرمایا پھر اسے ملتا بھی اتنا ہی ہے، دوڑ لگانے کے باوجود، محنتیں کرنے کے باوجود اسے اسی قدر ملتا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے. اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتا، لیکن ٹینشن کے ساتھ. پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ یہ ان کے اوپر جو ذلت مسلط کی گئی وہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان تھے، انہوں نے انبیاء کا قتل عام کیا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کا، اب یہ جو 60-61 آیات بیان کی گئی ہیں، ان کا خلاصے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تتمہ کے طور پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. فرمایا کہ گروہ جتنے بھی ہوں، کوئی اپنا جون سا بھی نام رکھ لے، کوئی یہودی نام رکھ لے، کوئی اب عیسائی نام رکھ لے، کوئی جو بھی نام رکھے، ناموں سے بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے اللہ پاک پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان. جب اصل عقیدہ اس کا درست ہے، اعمال اس کے درست ہیں، تو فرمایا کہ وہ جس جماعت کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہوگا، جیسے کہ یہودی اپنے دور میں، جو اپنے دور میں یہودی تھے تو ان میں سے نیک بھی تھے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور شروع ہوا تو پھر ایسے ہی جو نیک طبیعت لوگ تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جیسے بڑے بڑے ان جیسے جو علماء تھے یہودیوں کے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق نصیب فرما دی، وہ مسلمان ہو گئے. تو کوئی کسی بھی جماعت کے ساتھ، کسی بھی گروہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اپنے اپنے دور میں وہ جب صحیح عقیدہ رکھتا ہے، صحیح اس کا ایمان ہے، صحیح اس کے اعمال ہیں، تو صرف نام کی وجہ سے نہیں اسے کہا جائے گا کہ یہ چونکہ یہودی تھا اس لیے یہ غلط ہے. نہیں، اپنے دور میں یہودی بھی، بعض یہودی صحیح تھے، بعض یہودی، اور اپنے دور میں عیسائیوں میں سے بھی بعض عیسائی صحیح تھے. اس لیے فرمایا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی تھے، والنصارى، اور جو عیسائی تھے، والصابئین، اور جو صابی تھے. صابی گروہ کون سا تھا؟ یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی اہل کتاب میں سے تھے، بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ ستارہ پرست تھے صابی.
تو گویا کہ یہاں سے جو انداز چل رہا ہے قرآن پاک کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کا عقیدہ اور عمل درست تھا۔ فرمایا من آمن باللہ، نام جو بھی رکھے، فرمایا جو اللہ پہ ایمان لے آیا، والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک اعمال کیے اپنے اپنے دور میں یا بعد میں مسلمان ہو گیا، تو فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، بہترین اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، آگے سے، اور حزن کا تعلق ہوتا ہے پیچھے سے، کہ بندے کو غم لاحق ہوتا ہے کہ ہاں میں نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اور خوف ہوتا ہے آگے آنے والا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کا ایمان، عقیدہ، عمل جن کا درست ہے، تو فرمایا انہیں پھر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، انہیں غم بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہودیوں کی خباثتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی خباثتوں کا اور ان کی شرارتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا، میثاق لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا، پہاڑ تمہارے سروں پہ، یہاں مانو بھائی، مانتے کیوں نہیں؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیے ہیں احکامات، بقوہ، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور انہیں یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن سکو۔ یہ کون سا وعدہ تھا؟ یہ وعدہ وہ تھا جب ان سے وعدہ یہ لیا گیا کہ تورات پہ تم نے عمل کرنا ہے، تورات پہ عمل کرنا ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا، لیکن اس کے باوجود یہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو پھر ان میں سے جب افراد کو چن کر لایا گیا، 70 افراد کو چن کر کوہ طور پہ لایا گیا، تو پھر اللہ پاک کا کلام بھی انہوں نے سنا، اور اس کے باوجود کہنے لگے کہ پتہ نہیں اللہ پاک کی آواز ہے یا کس کی آواز ہے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد ان کو ایک مرتبہ بجلی گرا کے مار دیا گیا، پھر زندہ کیا گیا، اور اس کے بعد پہاڑ جو ہے، وہ پہاڑ کی بہت بڑی چٹان، پہاڑ کی چٹان ان کے سروں پہ ایسے لرز رہی تھی، سروں پہ اٹھا دی گئی، پہاڑ اٹھایا گیا۔ یا دوسری روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ زلزلے کی طرح زلزلہ آیا اور پہاڑ کانپنے لگا۔ فرمایا یہ پہاڑ کی چوٹی بھی تمہارے سروں پہ گر جائے گی اور تمہیں پھر بالکل ختم کر دیا جائے گا، تو مانو۔ اس وقت یہ پھر ماننے لگے اور انہوں نے مانا۔ تو فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ کو تمہارے سروں پہ ہم نے کھڑا کر دیا۔ ایسے پہاڑ کو معلق اوپر کیا گیا کہ ہاں آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ تو جس وقت کوئی بندہ اسلام قبول جب تک نہیں کرتا، اسے زبردستی یہ نہیں کہا جاتا، تلوار کے زور پہ اسے نہیں کہا جاتا کہ ایمان قبول کرو۔ چنانچہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلایا نہیں گیا، اسلام تلوار کے ذریعے سے غالب ہوا ہے، اسلام کا نظام غالب ہوا ہے، جس نظام کے تحت کفار نے بھی امن پایا۔ اسلام کا نظام تو وہ نظام ہے، لیکن کسی بندے کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو تلوار تمہاری گردن پہ رکھی ہوئی ہے، اب کلمہ پڑھو، ایسے نہیں کہا گیا، کیونکہ ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے۔ انہیں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اس کے سر پہ جو ہے نا وہ تلوار مسلط کر دی جاتی ہے کہ اب مانو، چونکہ تم مسلمان ہو لہذا اس پہ عمل کرو، تو پھر زبردستی عمل کروایا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے اور کتاب کو مان چکے تھے، نبی علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو مان چکے تھے، اور پھر عمل نہیں کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، اس لیے ان کے سر پہ کوہ طور کو مسلط کیا گیا، اوپر معلق کر دیا گیا کہ اب جو ہے نا تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تمہارا بالکل نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اس وقت پھر انہوں نے مانا کہ ہاں ہم مانتے ہیں۔ فرمایا
ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر گئے تم میں سے بہت سارے، اس کے بعد بہت سارے پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، یعنی اللہ پاک نے پکڑا نہیں، پھر فوراً نہیں پکڑا اللہ پاک نے، بلکہ اللہ پاک نے ڈھیل دے دی. نافرمانی ہے تم کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دے دی. فرمایا ورحمتہ، اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو ہو جاتے تم خسارہ پانے والے، یعنی تمہارا نام و نشان مٹا دیا جاتا. تو جب آباء و اجداد ہی مٹ جاتے تو نسلیں کیسے ہوتی، نسلیں آباد کیسے ہوتی؟ اس لیے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو بالکل ختم نہیں کر دیا، نیست و نابود نہیں کر دیا، جس کی وجہ سے آج تم موجود ہو. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانو. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذلت اس پہ مسلط کر دی جاتی ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اور پھر اگر اسی پہ ڈٹا رہتا ہے تو اسے بالکل نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو اسے بچا کے رکھتی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اسے موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ کل کو ایمان لے آئے. اللہ تو جانتا ہے ہمیشہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم تو ازلی ہے، لیکن اس بندے کے لیے حجت تمام ہو رہی ہوتی ہے کہ کل کو وہ بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا، مجھے فی الفور ختم کر دیا گیا، مجھے موقع نہیں دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو موقع دیتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی نافرمانی سے، عصیان سے ہمیں محفوظ فرمائیں. اور جو لوگ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تمام کفار، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائیں، ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.